آج بات کرتے ہیں آپ کے سوالات پر۔ تو لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، میں اپنے گھر والوں کو آپ کی الکتاب پڑھ کر سنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی ڈاکومنٹری اور باقی ویڈیوز بھی ترتیب کے ساتھ دکھا رہا ہوں۔ میرے والدین کے کچھ سوالات ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سوالات اتنے ضروری نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ان سوالات پر بات کریں گے تو میرے والدین کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کے دماغ میں بھی جو نسل در نسل منتقل ہونے والے بت موجود ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے اور ان کے لیے حق کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ ان سوالات پر ضرور بات کریں گے۔ احمد عیسیٰ بھائی، سوالات یہ ہیں کہ بخاری و مسلم سمیت جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اور قرآن، ان کے اردو تراجم ماضی قریب میں ہی کیے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت سے مراد قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں تو کیا ان کی نظر میں یا ان کے نزدیک جب تک ان کے تراجم نہیں ہوئے تھے تب تک کہ سب لوگ گمراہ تھے، یا پھر وہ کہاں سے ہدایت لیتے تھے؟ اگر قرآن اور حدیث ہی کتاب و سنت ہے تو پھر وہ تمام کے تمام لوگ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، کیا وہ سب کے سب مشرک اور دین کے دشمن لوگ تھے؟ ان میں سے کسی نے بھی دین کی خدمت نہیں کی، کیونکہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ملتا، اور نہ ہی ہمیں ان کی جانب سے کچھ ایسا مواد ملتا ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ وہ کتاب و سنت سے مراد قرآن و حدیث کو لیتے تھے۔ تو کیا وہ سب لوگ گمراہ تھے؟ اور اگر وہ گمراہ نہیں تھے تو پھر کتاب و سنت سے مراد قرآن و حدیث سمجھنے والے گمراہ ہیں؟ اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ ان بزرگوں نے کیوں ان کے تراجم نہیں کیے اور آج کیوں ان تراجم پر زور دیا جاتا ہے؟ تراجم سے پہلے کس طرح حق کو سمجھا جاتا تھا اور صدیوں بعد کن ضروریات کے تحت تراجم کیے گئے؟ بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ نماز روزے سمیت عبادات کے شدید مخالف تھے۔ جیسے کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نمازوں کے بہت خلاف تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو اولیاء اللہ کے ماننے والے کیوں نماز کا انکار کرنے والے کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں؟ ایک طرف کچھ لوگوں کو جو نماز سمیت عبادات کے منکر تھے ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، اور دوسری طرف آج جو نمازوں کا انکار کرے تو اس کو کافر مانا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ برائے مہربانی ان تمام الجھنوں کو سلجھا دیں۔ میں ایک بریلوی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے والدین آج کل اہل حدیث مکتبہ فکر کے قریب ہو رہے ہیں، اور اسی دوران میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو دکھانا شروع کی تو ان کا آپ کی طرف لگاؤ کافی زیادہ ہو گیا، لیکن ان کی یہ الجھنیں ہیں، برائے مہربانی ان الجھنوں کو دور کر دیں۔ لیکن سوال آپ کا سامنے رکھا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر بات نہ کی جاتی، لیکن اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ سننے میں یہ بہت سادہ سا سوال ہے، سادے سے سوالات ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے انتہائی غیر معمولی نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، ان کو آپ سوالات کا نام دیں یا جو بھی نام دیں، لیکن یہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یعنی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو دیکھیں، اس کے اوپر بات کی ہم ابتدا کریں گے بنیاد سے، بنیاد کی طرف آئیں۔ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ محمد جو ہے وہ ہمارا رسول تھا۔ اب قرآن سے پوچھا جائے قرآن رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن ایک بار نہیں کئی بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، رسول میں اسوہ ہے تمہارے لیے۔ اب اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر آسان اور سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو اسوہ کہتے ہیں ایک پریکٹیکل اگزامپل کو، یعنی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ دینا۔ تو رسول میں اسوہ ہے، اور کیسا اسوہ ہے؟ حسنہ، یعنی اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
رسول میں اسوۃ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے تمہارے سامنے ایک پریکٹیکل اگزامپل، عملی نمونہ رکھ دیا۔ تم دنیا میں کیوں لائے گئے ہو، کس مقصد کے لیے لائے گئے ہو، وہ مقصد کیا ہے، کیسے پہچانا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، ہم نے عملی طور پر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کو دیکھ کر بالکل ویسا تم نے بننا ہے۔ اور اسی چیز کو ایک دوسرے پہلو سے قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کیا سامنے رکھتا ہے؟ قرآن دیکھیں، غور کیجئے گا، اصل مسئلہ یہ ہے، آج اب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو رسولوں کے بارے میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے، تو آپ کو اکثریت نہیں، تقریباً سب کے سب ہی ایسے ملیں گے جن کا معاملہ یہ ہے، کسی بھی مذہب سے، فرقے سے، گروہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول ایک مافوق الفطرت شے ہوتا ہے، اس کے پاس معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزات سے کام لیتا ہے، وہ جیسے یہ باقی بشر ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا، پانیوں پر چلتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، اس کے اوپر سورج اثر نہیں کرتا، موسموں کے اثرات اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتے، یعنی اس کو بشر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف یہ نظریہ پایا جاتا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں کہ جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے۔ اور حیران کن طور پر رسول کے وفات کے صدیوں بعد جا کے، یعنی جس کی زندگی میں کفر و کذب کیا گیا ہوتا ہے، صدیوں بعد اسی کا بت بنا دیا جاتا ہے، صدیوں بعد ہار کے اسے پوجنا شروع کر دیتا ہے اس کی وفات کے بعد۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو۔ اور کفر و کذب کی وجہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کفر و کذب کی وجہ یہ بتاتا ہے، ایک نہیں درجنوں مقامات پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر رسول کا کفر و کذب صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یہ ہماری ہی طرح پیدا ہوا ہے، ہماری ہی طرح کھانے پینے کا محتاج ہے، تو ہم اس کو رسول مان لیں۔ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، ہماری ہی طرح پیدا ہوا، ہماری ہی طرح پلا بڑا، ہم اس کو رسول مان لیں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے رسول کا کفر و کذب کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کیا گیا، اور ہر رسول کا کفر و کذب کیا گیا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا کفر و کذب نہ کیا گیا ہو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ہماری ہی مثل بشر ہے، یعنی یہ ہمارے ہی جیسا ہے۔ جیسے ہم دو ٹانگوں والے ہیں، اس کی بھی دو ٹانگیں ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، جیسے ہماری زبان ہے، یہ پورا وجود ہے، اسی طرح جیسے ہم کھانے کے محتاج، بالکل یہ کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، ہماری ہی طرح یہ پیدا ہوا، ہماری طرح پلا بڑا، ہماری طرح اس کے بیوی بچے، تو ہم اس کو رسول مان لیں، رب کا نمائندہ مان لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کفر کر دیا گیا، کذب کر دیا گیا۔ اب آج اگر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ کہ وہ تو دیو مالائی، مافوق الفطرت شے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نہ صرف یہ بات واضح کر رہا ہے بلکہ ایک دوسری بات بھی آپ کے سامنے رکھ، وہ کیا جو اب پہلے ہم نے کی، قرآن کہا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر قرآن کو دیکھا جائے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف جو لوگوں کے عقائد و نظریات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، تو پھر دیکھیں کہ تصدیق کس بات کی ہوتی ہے۔ اگر تو واقعتاً قرآن میں جو بات لکھی ہے یہ حق ہے، سچ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، رسول اسوۃ حسنہ ثابت ہوتا ہے۔ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ، پریکٹیکل ایگزامپل۔ ساری بات ہے، رسول جو ہے وہ جو باقی سب بشر ہیں ان کے جیسا ہوگا تو ہی لوگ اس کے جیسا بن پائیں گے نا۔ اگر رسول ایک مافوق الفطرت ہو، جو لوگوں کے عقائد و نظریات ہیں وہ ہو، تو وہ اسوۃ حسنہ ہو سکتا ہے؟ اسوۃ حسنہ، عملی نمونہ،
عملی نمونہ کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ویسا آپ نے بننا ہے۔ تو جیسا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو لوگوں کا کرائٹیریا ہے، جو لوگوں نے رسول کے بارے میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے، جو نقشہ بنایا ہوا ہے، اگر وہ حق مان لیا جائے، سچ مان لیا جائے، تو کیا رسول اسوۃ حسنہ ثابت ہوتا ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، جن کی بنیاد ہی نہیں ہے، جن کو اس بنیادی بات کا ہی نہیں علم، وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ ان کو حق کا علم ہو سکتا ہے؟ وہ اگر کوئی دعوے کرتے ہیں اور ان سے سوال کیا جائے تو وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان سے سوال کیوں نہیں کیا؟ احمد عیسیٰ سے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہاں، جواب ہے، کس طرح کا؟ آگے سے آپ کے اوپر فتوے لگائے جائیں گے طرح طرح کے، آپ کی زبان بند کی جائے گی، آپ کو سوال سے ڈرایا جائے گا، آپ کو خوف دلایا جائے گا کہ آئندہ آپ سوال کرنے کی جرت بھی نہ کریں۔ اور احمد عیسیٰ سے آپ نے کیوں سوال کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے جواب ملے گا اور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن جو بات بتاتا ہے اس کے مطابق رسول جو ہوتا ہے وہ کوئی غیر مرئی مافوق الفطرت شے نہیں ہوتا، اس کے پاس معجزات نہیں ہوتے، وہ ایک جیسے عام بشر جیسے آپ ہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ یا باقی لوگ، جو باقی جتنے بشر ہیں، یہ انسان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے، رب کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، رسول رب کا وجود ہوتا ہے، رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو اس کا رب اسے کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ہی وجود میں اپنے کسی بھی عضو کی مثال لے لیں، ہاتھوں کی مثال لیں، آپ کے وجود میں ہاتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کس کی مان کر کرتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا دماغ کی آپ کی مان کر۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب بتایا رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب نے رسول کے ذریعے عملی طور پر آپ کو بتا دیا کہ بھائی جب تم دنیا میں آتے ہو کیسے آتے ہو، اس کے بعد تم کن مراحل سے گزرتے ہو، تمہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر تم کیسے ہدایت پاتے ہو، رب نے رسول کے ذریعے عملاً آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب آپ ایسا کریں، موجودہ لوگ گمراہ ہیں جو قرآن اور روایات کی کتابوں کو کتاب و سنت تسلیم کرنے والے ہیں، یہ حق پر ہیں یا یہ گمراہ ہیں؟ اور جو پہلے جنہوں نے تراجم و تفاسیر نہیں کیے، تراجم نہیں کیے، جن کے مواد سے یہ چیز نہیں ملتی کہ وہ کتاب و سنت سے مراد یہ قرآن اور روایت کی کتابوں سے لیتے تھے، وہ گمراہ تھے یا ہدایت یافتہ تھے، یہ فیصلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب رسول میں اسوۃ حسنہ ہے، رسول آپ کے لیے عملی نمونہ ہے، تو دیکھیں جس کو بھی آپ رسول مانتے ہیں، آپ محمد کو مانتے ہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موسیٰ کو مانتے ہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابراہیم کو مانتے ہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ رام کو مانتے ہیں، کرشن کو مانتے ہیں، جس کو بھی رسول مانتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایشور کا اوتار مانتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں کیا کوئی ایک بھی ایسا رسول ہے جس نے ہدایت پائی ان کتابوں سے جو کتابیں پہلے سے موجود تھیں؟ کیا محمد کی پیدائش سے قبل ہدایت کے نام پر انسانوں کا گڑھا ہوا لٹریچر یا مختلف کتابیں موجود نہیں تھیں؟ موجود تھیں۔ تو کیا محمد نے ہدایت کے لیے ان میں سے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنایا؟ نہیں ملے گا، قطعاً نہیں ملے گا۔ تو بھائی اگر تو محمد نے ایسا کیا جو یہ کر رہے ہیں تو یہ ہدایت یافتہ، اور اگر محمد نے ایسا نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں، پھر ان کا تو اپنا ہی ایجاد کرتا ایک الگ سے طریقہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، تم نے
ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے۔ ابراہیم کے بعد جب لوگ ابراہیم کی ملت کو بھول گئے تو ابراہیم کی ملت کیا ہے اسے یاد دلانے کے لیے موسیٰ آیا۔ موسیٰ نے آ کر کہا کہ میں تمہارا ابا نہیں ہوں، تمہارا ابا ابراہیم ہے۔ ابا کسے کہتے ہیں؟ جس کی تربیت پر چلنا ہے، جس کے طریقے پر چلنا ہے۔ موسیٰ کے بعد ایک وقت آیا، لوگ پھر ابا ابراہیم کی ملت کو بھول گئے۔ انہیں پتہ نہیں ہمارا ابا ابراہیم ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے، یعنی ابراہیم کا جیسا بننا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم آیا۔ عیسیٰ ابن مریم نے آ کر واضح کیا کہ تمہارا ابا کون ہے، یعنی ابراہیم، اور ابراہیم کی ملت کیا ہے، وہ حملاً واضح کی۔ پھر وقت آتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں ہمارا ابا کون ہے، کس ملت پر چلنا ہے۔ تو پھر محمد آتا ہے، محمد کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے کہ تمہارا ابا ابراہیم ہے اور ابراہیم کی ملت کیا ہے۔ اب آپ ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ابراہیم نے ہدایت کے لیے جو اس وقت اس کے آباء و اجداد سے منتقل ہونے والا لٹریچر تھا، کتابیں تھیں، اس کا سہارا لیا؟ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا؟ تھوڑا سا غور کریں، ابراہیم جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے جو لٹریچر موجود تھا ہدایت کے نام پر، کیا ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ شیطان کا لٹریچر ہے، یہ شیطانی کتابیں ہیں، یہ کہنا تھا، یہ دعویٰ تھا؟ یا پھر ان کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ یہ لٹریچر ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اس کے رسولوں کے ذریعے، جی وہ نیک لوگوں کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، سلف صالحین کے ذریعے؟ اگر تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی یہ شیاطین کا لٹریچر ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے بھائی ابراہیم نے کہا جی یہ شیاطین کا لٹریچر ہے، تم خود کہہ رہے ہو تو میں اسے کیوں ہدایت لوں؟ لیکن اگر ابراہیم کے جو آباء و اجداد تھے، جو بڑے تھے، جو اس وقت کی جو عوام تھی، جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس لٹریچر ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر ابراہیم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا، اس کی طرف رخ نہیں کیا، اور آج آپ رخ کرتے ہیں ایسی کتابوں کی طرف، ایسے لٹریچر کی طرف، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کس کی ملت پر ہیں؟ آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں یا پھر آپ ان لوگوں کی ملت پر ہیں جو ابراہیم کے دشمن تھے، جو ابراہیم کے وقت موجود تھے، جنہوں نے ابراہیم کے خلاف آگ جلائی تھی؟ ٹھیک ہے جی، غور کریں ذرا۔ موسیٰ کو لے لیں، موسیٰ نے آ کر ہدایت کا ذریعہ کس کو بنایا تھا؟ کیا مجھے یہ بتائیں، کیا موسیٰ کے آنے سے قبل ایسا لٹریچر موجود نہیں تھا جو ابراہیم سے منسوب کیا جا رہا تھا، جو مختلف رسولوں سے منسوب کیا جا رہا تھا، جو رب کا لٹریچر، رب کی کتاب، کتاب اللہ کہلایا جا رہا تھا؟ تو کیا موسیٰ نے ہدایت کا ذریعہ ان میں سے کسی کتاب کو بنایا؟ اگر تو بنایا تو آپ بھی بنائیں۔ اگر موسیٰ نے نہیں بنایا تو پھر آپ ذرا غور کریں، آپ جن چیزوں کو، جن اشیاء کو رب کا کلام، رب کا لٹریچر قرار دے کر ہدایت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو آپ کس کی ملت پر ہیں؟ آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں، موسیٰ کی ملت پر ہیں، یا پھر آپ ابراہیم اور موسیٰ کے دشمنوں کی ملت پر ہیں؟ تھوڑا سا تو غور کریں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو ساری کھل کر سمجھ آ جائے گی کہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے وہ لوگ کون تھے، وہ عظیم شخصیات تھیں۔ انہوں نے کیوں تراجم و تفاسیر نہیں کیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خواہشات کی اتباع کرنے والے نہیں تھے، وہ مشرکین یا اکثریت کے عقائد و نظریات پر چلنے والے نہیں تھے، وہ اکثریت کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے، وہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ابراہیم کو اپنا ابا بنایا، وہ ابراہیم کی ملت پر قائم ہوئے، وہ موسیٰ کی ملت پر قائم ہوئے، وہ عیسیٰ ابن مریم اور محمد کی ملت پر قائم ہوئے۔ یعنی انہوں نے وہی کیا جو رسولوں نے کیا، نہ کہ انہوں نے وہ کیا جو مشرکین کرتے ہیں، جو رسولوں کے دشمنوں نے کیا۔ سب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
سب کو چھوڑیں، آپ محمد کے اوپر آ جائیں، خود کو مسلمان کہلوانے والے محمد کو اپنا رسول مانتے ہیں، رسول تسلیم کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھیں کہ کیا تم قرآن کو مانتے ہو؟ زبان سے کہو جی ہاں 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 ہم مانتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کیا جو قرآن کا کفر کرتا ہے اس کو تم مشرک، مرتاد، کافر، زندیق مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں۔ اب ایسا کریں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا تم قرآن کی مان رہے ہو؟ تو زبان سے کہیں گے ہاں، لیکن جب آپ قرآن ان کے سامنے رکھیں گے تو پھر ان کا رویہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ۔ تو ان سے پوچھیں بھائی ذرا اپنی زندگی میں جھانکو، دیکھو اور بتاؤ کہ کیا تم بالکل ویسے بن رہے ہو جیسا رسول اللہ، جس کو بھی تم رسول مانتے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ، کوئی یعنی کہ ہم بحث نہیں کرتے۔ کیا تم اسی طرح ہدایت پا رہے ہو؟ کیا تم نے اسی کو ہی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے جس کو محمد نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا؟ جی؟ یا پھر تم اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہو؟ اور قرآن دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن بار بار یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تم نے اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، تم نے خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ تم نے بالکل ویسا بننا ہے جیسے رسول تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مومن ہے، جو رب کی ماننے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو رسولوں میں سے فرق نہیں کرتے۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں محمود ایک سے زیادہ اشیاء ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے الگ کر لینا۔ مومنین جو ہیں ان کو قرآن نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی وہ رسولوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے الگ نہیں کر لیتے کہ ہم بھائی آپ یہ ہمارا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، نہیں، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو رسولوں نے کیا، بالکل ویسے بنتے ہیں جیسے رسول تھے۔ اب یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، قرآن کے دعوے دار ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں، ان کے سامنے جب حقیقت رکھے تو پھر ان کا رویہ دیکھیے گا۔ ان سے پوچھیں بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ تم نے بالکل ویسا بننا ہے۔ تو بتاؤ جو تم کر رہے ہو کیا یہی محمد نے کیا تھا؟ یہی عیسیٰ ابن مریم نے کیا تھا؟ یہی موسیٰ نے کیا تھا؟ یہی ابراہیم نے کیا تھا؟ کسی ایک بھی رسول نے یہ کیا تھا؟ اگر تو کیا تھا تو ہمیں بتاؤ۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کی ملت کیا تھی، محمد کی ملت کیا تھی۔ تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ابا ابراہیم ہے، اور ابراہیم کی ملت کیا ہے اس کو یوں واضح کرتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو 100% اپنے والدین کا، بڑوں کا محتاج تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچہ جب دنیا میں آیا ہے تو وہ تو 100% والدین کا محتاج ہے، بڑوں کا محتاج ہے۔ جو اس کو کھلائیں گے وہ کھائے گا، جو پلائیں گے وہ پیے گا، جو پہنائیں گے، یعنی ہر لحاظ سے وہ والدین کا محتاج ہے، خود سے وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کتا آ جائے، کوئی دوسرے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ 100% بڑوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے ابراہیم بڑا ہوتا گیا، جیسے عام بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، خود مختاری، خود سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے، یعنی پہلے کھانے کے لیے والدین کے محتاج، پینے کے لیے والدین کے محتاج، چلنے کے لیے والدین کے محتاج، ادھر سے ادھر جانے کے لیے والدین کے محتاج۔ لیکن جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خود مختاری کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی خود سے کھانا شروع کر دیتا ہے، خود سے پینا شروع کر دیتا ہے، خود سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے باقی بچے سٹیپ بائی سٹیپ وقت کے ساتھ ساتھ خود مختاری کی طرف بڑھتے ہیں، ایسا ہی ابراہیم بھی خود مختاری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ جب تک جیسے باقی بچے اسی کو حق کہہ رہے ہیں جس کو اس کے بڑے حق کہہ رہے ہیں، اسی کو باطل کہہ رہے ہیں جس کو اس سے بڑے باطل کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ابراہیم باقیوں کی طرح اسی کو حق کہہ رہے ہیں جس کو اس کے بڑے حق کہہ رہے ہیں، اسی کو باطل کہہ رہے ہیں جس کو اس کے بڑے باطل کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ابراہیم باشعور ہو جاتا ہے، باقی بچے بھی
باشعور ہو جاتے ہیں، یعنی صحیح اور سمجھ کی پہچان کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، عقلی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، تو باقی بچوں کا کیا معاملہ ہے، باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بالغ ہونے کے باوجود وہ اسی کو حق کہتے ہیں جس کو ان کے بڑے حق کہہ رہے ہیں، اسی کو باطل کہتے ہیں جس کو ان کے بڑے باطل کہہ رہے ہیں، یعنی جو بڑوں سے ملا اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ ابراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ ابراہیم نے دیکھا کہ بھائی میں جب تک والدین کا یا بڑوں کا محتاج تھا تو ظاہری بات ہے میں خود تو کر ہی نہ سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑوں کا یعنی جیسے جیسے میں بڑا ہوا اور بڑوں کا محتاج نہیں رہا، میں خود مختار ہوا، تو آج جہاں میں 99% معاملات میں خود مختار یعنی کہ خود مختاری کا دعویٰ کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، سارا کچھ خود کر رہا ہوں، تو جو 100واں معاملہ ہے اس میں خود مختار ہونے کے باوجود، صلاحیتیں حاصل ہونے کے باوجود میں والدین کا یا بڑوں کا محتاج کیوں ہوں؟ میں آج بھی یعنی باشعور ہونے کے باوجود، عقلی طور پر بالغ ہونے کے باوجود اسی کو حق کہہ رہا ہوں جس کو بڑوں نے حق کہا، اسی کو باطل کہہ رہا ہوں جس کو بڑوں نے باطل کہا۔ اگر میں نے اسی کو حق کہنا ہے جس کو بڑوں نے حق کہا، اسی کو باطل کہنا ہے جس کو بڑوں نے باطل کہا، تو مجھے عقل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے رب نے مجھے شعور کیوں دیا؟ کیا میرا رب مجھ سے یہ حساب لے گا، یہ پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا وہی کیا جو تیرے بڑوں نے کیا تھا؟ کیا اسی کو تو نے حق کہا جس کو تیرے بڑوں نے حق کہا تھا؟ اگر تو نے وہ نہیں کیا جو تیرے بڑوں نے کیا تو تجھے سزا دی جائے گی۔ تو نے اگر اسے حق نہیں کہا جو تیرے بڑوں نے جسے حق کہا تو تجھے سزا دی جائے گی، یا پھر ان کا معاملہ اپنا ہے، میرا معاملہ اپنا ہے، ان کو بھی شعور دیا گیا، مجھے بھی شعور دیا گیا، ان کو بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تو کیا میں بھی نہ کروں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے وہ نہیں کیا جو اکثریت کر رہی ہے، ابراہیم نے وہ نہیں کیا جو نسل در نسل ہوتا چلا آ رہا ہے، بلکہ ابراہیم نے آ کر روایت توڑ دی۔ نسل در نسل کیا چلا آ رہا ہے؟ نسل در نسل یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہے جس کو اس کے بڑے حق کہہ رہے ہیں، اسی کو باطل کہہ رہا ہے جس کو اس کے بڑے باطل کہہ رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم نے آ کر کہا کہ گدھے کے بچوں، جب پیدا ہوئے تھے تم 100% والدین کے محتاج تھے، سمجھ آتی ہے اس وقت تم وہی کھاتے، وہی پیتے، وہی پہنتے جو تمہارے بڑے تمہیں کھلاتے پلاتے پہناتے تھے، اسی کو تم صحیح کہتے تھے جس کو وہ صحیح کہتے، اسی کو غلط کہتے جس کو وہ غلط کہتے تھے۔ سمجھ آتی ہے کیونکہ تم ان کے محتاج تھے، تم خود سے کر نہیں سکتے، تمہارے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب تمہارے پاس صلاحیتیں آنا شروع ہوئی تو کیا صلاحیتیں آنے کے باوجود بھی تم والدین کے محتاج یعنی بڑوں کے محتاج رہے؟ وہی کھاتے ہو جو تمہارے بڑے کھلاتے ہیں، وہی پیتے ہو جو بڑے پلاتے ہیں، یعنی بڑوں کی من پسند کا کھاتے ہو، بڑوں کی من پسند کا پیتے ہو، بڑوں کی مرضی سے چلتے ہو، بڑوں کو کہتے ہو بھائی ہمیں اٹھا کے ادھر سے ادھر لے کے جاؤ، یا خود چلتے ہو، کہیں کسی کو کچھ کہنا ہو تو بڑوں کو کہتے ہو ہماری ترجمانی کرو، یا خود بولتے ہو۔ جب باقی سب معاملات میں خود مختاری کا اعلان کرے اور دعویٰ کرے تو اس معاملے میں یہ جو ایک معاملہ ہے اس میں کیوں ان کے محتاج بنے ہوئے ہو؟ اس میں کیوں خود مختاری کا اعلان نہیں کرے، دعویٰ نہیں کرے؟ اگر تو خود مختاری کا دعویٰ نہیں کرنا تو پھر 100% نہ کرو، اگر کرنا ہے تو 100% کرو۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے منافقت نہیں کی، ابراہیم نے 100% خود مختاری کا دعویٰ کیا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میرے رب نے مجھے عقل دی ہے، میں ایک بار تحقیق کرتا ہوں، اگر وہ حق ثابت ہوا جو مجھے میرے بڑوں سے ملا تو میں کون ہوتا ہوں اسے غلط کہنے والا، اسے باطل کہنے والا؟ میں چاہ کر بھی اسے باطل نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر وہ باطل ثابت ہو گیا اور میں اندھوں کی طرح اسی پر ڈٹا رہا تو نقصان کس کا؟ دوسروں کا یا میرا؟ کل کو سزا دی جائے گی، اگر مجھے مثال کا چوٹ مجھے لگتی ہے، درد کسی دوسرے کو ہوتا ہے؟ درد تو اسی کو ہوتا ہے جس کو چوٹ لگتی ہے۔ کل کو اگر سزا مجھے دی جائے گی تو میری سزا کوئی درد کسی اور کے ساتھ شیئر ہوگا؟ درد کسی دوسرے کو ہوگا؟ جب درد مجھے ہی ہوگا تو کیوں نہ میں آج غور کر لوں، تحقیق کر لوں، اگر وہی حق ثابت ہوتا ہے تو زبردست اسی کے اوپر چلیں گے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو باطل ثابت ہو جائے گا، حق کچھ اور ہو۔ تو یہ کیا ابراہیم نے کیا دیکھا؟ ابراہیم نے دیکھا بھائی ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا میں حق پر ہوں۔ کس بنیاد پر؟ اسے پوچھا بھائی تو کس بنیاد پر حق پر ہے؟ وہ کہتا جی کیونکہ اکثریت اس پر چل رہی ہے، کیونکہ جی یہ ہمارے بڑوں کا دین ہے، یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر وہ کہہ رہا
میں حق پر ہوں۔ تو یہ بنیاد تو ہر ایک کسی کے پاس ہے، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے۔ اگر اس بنیاد پر، یعنی کہ یہ سچا ہونے کی بنیاد ہے، یہ سچ کی دلیل ہے، تو پھر باطل کون ہے؟ پھر تو ساری سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا کیسا ممکن ہے کہ آپس میں سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوں اور وہ سچے بھی ہوں؟ ایک کہہ رہا ہے 2 × 2 6 ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے 2 × 2 8 ہوتا ہے، تیسرا کہتا ہے 2 × 2 5 ہوتا ہے، چوتھا کہتا ہے 2 × 2 11 ہوتا ہے۔ کیسا ممکن ہے؟ سارے سچے ہیں۔ یا تو سارے کے سارے غلط ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک سچا ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو ابراہیم نے کہا اگر جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، میں اسے حق کہتا ہوں، کس بنیاد پر کہوں گا؟ ظاہر ہے میں بھی اسی بنیاد پر کہوں گا جس بنیاد پر باقی سب کہہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے وہ نہیں کیا جو باقی سارے کر رہے تھے، بلکہ ابراہیم نے عقل کا استعمال کیا، شعور کا استعمال کیا۔ جب عقل کا استعمال کیا، غور و فکر کیا، تحقیق کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور وہ تحقیق کیا تھی؟ تحقیق یہ نہیں تھی کہ کسی کی اینک لگا کے تو تحقیق کا نام سے شروع ہو جانا۔ جب آپ کسی کی اینک لگاتے ہیں تو آپ اپنی نظر سے نہیں، اس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ جب مثال آپ کہتے ہیں ہم کتابیں پڑھ کے ہدایت پا جائیں، جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حق نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ اس کے خیالات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کل کو آپ جب بولیں گے تو آپ اس کی زبان بن جائیں گے، جس کے خیالات آپ نے پڑھے، جس کی تحریر آپ نے پڑھی۔ تحقیق یہ نہیں ہوتی۔ تحقیق کے بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے سب واضح ہو جائے گا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اب جب ابراہیم نے شعور کا استعمال کیا، کیا ہے شعور؟ سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو ابراہیم کو جو بھی سنائی دے رہا تھا، جو بھی دکھائی دے رہا تھا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، سمجھنا شروع کر دیا۔ جب ابراہیم نے سمجھنا شروع کر دیا تو وہ جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا، وہ بالکل بے بنیاد اور باطل محض بڑوں کے تراشیدہ بت ثابت ہوئے۔ تو کیا ابراہیم نے پھر ان بتوں کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، یا پھر ان بتوں کو توڑا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ ابراہیم کے ساتھ کتنے تھے؟ ایک طرف پورا معاشرہ ان بتوں کو پوج رہا ہے جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، دوسری طرف اکیلا ابراہیم۔ جب ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پورے کا پورا معاشرہ ابراہیم کے خلاف آگ بگولا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ جو معاشرہ ہے ان کے بتوں کو توڑیں، کون سے بت؟ جو بھی بت ہیں، نظریاتی ہیں، تصوراتی ہیں، مادی ہیں، جیسے بھی بت ہیں، جائیں ہندو کے ہاں جائیں، ان کے کسی مندر میں جا کے بت توڑے، دیکھیں آپ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ چھوڑیں، خود کو جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جو مادی بت نہیں بناتے لیکن دماغوں میں تصوراتی جو بت بنائے ہوئے ہیں دماغی، ان کے بتوں کے اوپر وار کریں۔ کون سے بت؟ جو بڑوں سے نسل در نسل، یعنی کہ دیکھیں ابراہیم کے وقت وہ کون سے بت تھے؟ کیا ان لوگوں نے خود گڑے تھے، خود تراشے تھے؟ نہیں، ان کے بڑوں سے منتقل ہوئے تھے، ان کے بڑوں نے تراشے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو ان کے بڑوں سے منتقل ہوا تھا اس کو قرآن بت قرار دے رہا ہے، اصنام قرار دے رہا ہے۔ تو آج جو بڑوں سے نسل در نسل منتقل ہوا ہے، آپ ان عقائد و نظریات، وہ جو بت ہیں، ان کے اوپر وار کریں، ان کے اوپر آپ سوال اٹھائیں، ان کے اوپر آپ اعتراض کریں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر دیکھیں پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج سب سے بڑا بت ہے ختم نبوت نامی بت، محمد آخری رسول تھا، آخری نبی تھا۔ آپ اس کے اوپر کوئی بات کر کے دیکھیں آپ کا ساتھ کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے یا نہیں جلائی جاتی، یعنی پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا تھا ابراہیم نے جب شعور سے کام لیا، عقل سے کام لیا، تو وہ جو نسل در نسل آباء و اجداد سے جو کچھ بھی منتقل ہوا تھا وہ سارے کا سارا باطل و بے بنیاد ثابت ہو گیا۔ تو ابراہیم نے پھر یہ نہیں پرواہ کی کہ بھائی لوگ کیا سوچیں گے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر کلہاڑا، اور جب کلہاڑا پھرا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم کے خلاف جو آگ جلائی گئی۔ یہ کیا تھا ابراہیم نے، اور یہی کیا کہ موسیٰ نے، یہی کیا عیسیٰ ابن مریم نے، یہی کیا محمد نے، یہی ہر رسول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف وہی نہ کیا جائے جو ان کے ساتھ کیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، کیا آج ان کو اولیاء اللہ کہا جا رہا ہے؟
بتائیں ذرا، یا پھر یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ تھے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آج تو نہیں نا کوئی کہہ رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اولیاء اللہ کیوں کہا گیا؟ اب لفظ اولیاء اللہ کو سمجھ لیں، سب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ولا سے ہے، ولا کہتے ہیں معاونت کار کو، معاونت کرنا۔ اولیاء اللہ، اللہ کی معاونت کرنے والے، یعنی کہ معاونت کسے کہتے ہیں؟ معاونت کہتے ہیں آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو نصرت درکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ جانیں گے اللہ کیا ہے تو پھر خود بخود آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے۔ ایک طرف نسل در نسل اللہ کے بارے میں عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، بنایا، اللہ آسمانوں سے الگ اوپر جا کے بیٹھا ہوا ہے، کائنات سے الگ ہے۔ یعنی ایک طرف وہ اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں وہ عقائد و نظریات ہیں جو پیچھے سے نسل در نسل چلے آ رہے، آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے ملے، آپ نے خود سے غور نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ کو آپ کے رب نے، دیکھیں، کان دیے ہیں جن سے سنائی دیتا ہے، آنکھیں دی ہیں جن سے دکھائی دیتا ہے، اور صرف کان اور آنکھیں نہیں دی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اب اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں جو آپ کا کریٹر ہے، آپ کا رب، جس نے آپ کو کریٹ کیا، بنایا، جو آپ کا خالق ہے۔ تو آپ ایسا کریں نا، رب کے دیے ہوئے ہی ان ٹولز کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کا کریٹر ثابت کون ہوتا ہے۔ جب آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے تو ہر لحاظ سے آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات آپ کا کریٹر ہے، کائنات آپ کی خالق ہے، کائنات آپ کا رب ہے، کائنات نے آپ کو وجود دیا ہے، کائنات آپ کو کھانے کو فراہم کر رہی ہے، آپ کو رہنے کو زمین، یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ کائنات کے محتاج ہیں، کائنات بطور رب سامنے آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ کائنات ہے اللہ، کائنات ہے رب، کائنات ہے ایشور، یہ کائنات۔ تو جب اللہ کائنات ثابت ہوتی ہے تو اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کے معاونت کار، کائنات کا نیچر کی مدد کرنے والے، نیچر کی نصرت کرنے والے۔ جیسے آپ کے وجود میں یہ ہاتھ ہیں تو یہ کس کے ولی ہیں؟ یہ آپ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہیں ہوں گے تو آپ کام کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے وجود میں جو اعضاء ہیں یہ آپ کے اولیاء ہیں، یعنی آپ کے مقصد میں، آپ کے مشن میں، آپ کے کام میں آپ کی معاونت کرتے ہیں، آپ کی نصرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اولیاء اللہ، اللہ کے کام میں اس کی معاونت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات۔ تو کائنات کی معاونت کیا ہے؟ کائنات کی معاونت یہ ہے کہ جو کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان کو روکا جائے، لوگوں کو کائنات سے جوڑا جائے، ان کے اوپر یہ حقیقت واضح کی جائے کہ یہ ایک ہی وجود ہے، یہ کائنات، اس کے ساتھ جڑو، اس کو توڑو نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ، ورنہ یہ کائنات تمہیں مٹا دے گی، کائنات تمہیں برداشت نہیں کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ کام ان لوگوں نے کیا۔ یہ وجہ ہے آپ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کی زندگیوں میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جسے آپ تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ عربوں کی زبان میں جسے غیب کہتے ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین ایسے لوگ، یؤمنون جو بھی بات کو مان کر کام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کیسے بات مانتے ہیں؟ بالغیب، غیب کے ساتھ بات مانتے ہیں، غیب کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے، اگر آپ، ہر شے کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ اگر آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر عمل کریں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ ظاہر کے پیچھے پڑیں گے، ظاہر کو سامنے رکھ کر آپ عمل کریں گے، کام کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی نامکمل علم کے اوپر عمل کیا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تباہی، ہلاکت۔
اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک پرفیکٹ کام نہیں ہوگا جب تک کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن جو چھپا ہوا ہے یعنی مکمل علم حاصل نہیں کر لیا جاتا۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ غیب کے ساتھ کرنا ہے، چھپے ہوئے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو وہ جو اولیاء اللہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غیب کو جانتے تھے۔ غیب کیسے جانا جائے گا؟ جب آپ اپنے کانوں کا، آنکھوں کا اور دماغ کا استعمال کریں گے تو آپ کے کان، آنکھیں اور دماغ آپ کو اس نتیجے پر پہنچائیں گے کہ اس کائنات میں جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس کے برعکس باطن بھی ہے، چھپا ہوا جو کہ غیب ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو جب تک تم غیب کو جان نہ لو تب تک عمل نہ کرنا، کیوں؟ ورنہ اگر تم کام کرو گے تو کائنات میں خرابیاں ہوں گی، تباہیاں آئیں گی۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل کرنے سے پہلے غیب کو جان کے، تو اب غیب کو کیسے جانا جائے گا؟ غیب کو جانا جائے گا، غیب کو جاننے کے لیے، غیب کو دیکھنے کے لیے آپ کے وجود کے اندر ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے، دل۔ دل کے اندر یہ صلاحیت ہے، جیسے کان جو ظاہر ہے وہ سنتے ہیں، آنکھیں جو ظاہر ہے وہ دیکھتی ہیں اور دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے۔ دل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر دل آپ کا حیا ہے، زندہ ہے، تو آپ وہ کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں جو پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیوں انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ اس لٹریچر کو نہیں بنایا، ان کے تراجم و تفاسیر نہیں کیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ان سے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت رب سے ملے گی۔ رب کیا ہے؟ یہ کائنات، رب کی طرف اپنا رخ، کائنات کی طرف اپنا رخ کرو، پھر دیکھو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ رب کے ساتھ جڑے، کائنات کے ساتھ جڑے، جب کائنات کے ساتھ جڑے تو پھر دل کے ذریعے کائنات نے ان کو وہ کچھ دکھایا جو یہ کان، یہ آنکھیں نہیں سن دیکھ سکتے، جو یہ دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے انہوں نے ان کے تراجم نہیں کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کے تراجم و تفاسیر انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا قرآن کیا ہے۔ قرآن کو پتا یہ اساطیر الاولین نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا قرآن میں الاولین کے مسئلوں سے آج کا ذکر ہے، تو کوئی بھی آیت اس وقت تک بیان ہوگی نہیں جب تک اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ تو قرآن جو ہے وہ تو اس کی آیات بکھری پڑی ہیں، کسی آیت نے کبھی جا کے بیان ہونا ہے، کسی نے کبھی، اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ، وہ حادثہ ہوگا نہیں۔ تو وہ کہ دماغ خراب تھا، جو یعنی کہ وہ شریک بنے رب کے، وہ تراجم کریں۔ جس چیز کو رب نے بیان کرنا ہے، جس آیت کو رب نے 1000 سال بعد جا کے بیان کرنا ہے، وہ 1000 سال پہلے بیان کرنے کے پیچھے پڑ جائیں، کیا وہ شریک تھے رب کے؟ جی، یہ رب کا وجود تھے۔ جب رب کا وجود تھے تو اس وقت جو کرنا تھا وہ کریں گے نا، اور وہی انہوں نے کیا۔ اور یہ جو کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کتب ہوا ہونا۔ تو اللہ کہاں کتب ہوا ہے؟ یہ درختوں کی صورت میں، چرند پرند کی صورت میں، یہ زمین کی صورت میں، سیاروں، یہ کائنات، یہ اللہ رب ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے کتب ہوا ہوا۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ یہ کائنات ہے۔ اور سنت رسول کا طریقہ، سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقے کو۔ سنت رسول کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح رسول نے حق کو پہچانا، رب کو پہچانا، کس طرح رسول نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانا اور کس طرح اس کو پورا کیا، یہ طریقہ۔ کیا رسول نے ایک کتابوں کے پیچھے چلا، جو اباؤ اجداد سے لٹریچر چلا اس کے پیچھے چلا، اس کے تراجم و تفاسیر کیے؟ جی، یہ ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بھی بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے دجل کا شکار ہو گئے۔ اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ اولیاء اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن آج نہ ہی وہ ان کی تعلیمات پر چل سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اب دوسری کشتی کے اوپر بھی پاؤں رکھ دیا۔ ہوا کیا؟ اس کو تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی نظر سے دیکھنا پڑے گا، تھوڑا تاریخ کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک وقت تھا جب جو محمد کو رسول ماننے کے دعوے دار تھے ان کے اوپر عروج تھا اور ان کے دشمن ان سے کانپتے تھے۔ اب وہ جو دشمن ہیں انہوں نے
دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہمیں ان کے قوانین کے ماتحت جینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کا تعلق کائنات یعنی رب کے ساتھ ہے، یہ کائنات کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، رب کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ رب کی رہنمائی کیا؟ ظاہر اور باطن دونوں کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں۔ جب تک ان کو رب سے توڑا نہیں جائے گا، کائنات سے توڑا نہیں جائے گا، الگ نہیں کیا جائے گا، تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تب تک ان سے مقابلہ نہیں، مقابلہ رب کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو رب کا وجود ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان کو رب سے توڑا جائے۔ تو اسی کے لیے احادیث کے نام پر روایات کی کتابیں گڑھی گئیں، اور یہ روایات کی کتابیں آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ روایات کی کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت پھیلائی گئیں۔ یہ پچھلے ایک صدی کے دوران یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ جو دشمن تھے انہوں نے یہ منصوبہ بندیاں کی، یہ چالیں چلیں، ان کے اندر ایسے لوگ کھڑے کیے جن کے ذریعے ان کو رب سے توڑا گیا، تصوف سے توڑا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ جو خرافات ہیں ان کے بابوں کی، ان کے پیچھے لگا دیا، کس کے نام پر؟ عشق رسول کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر۔ اب جب آپ رب سے کٹ جائیں گے، اور یہ جو شیاطین تھے، دشمنوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کے لٹریچر اور ان کے پیچھے چلیں گے، تو انجام کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں، آج خود پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بریلوی ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ کیا ان کی تعلیمات یہ روایات تھیں؟ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن لے کر وہ کھول کے سمجھانا شروع ہو جاتے تھے، یا پھر وہ رب کے ساتھ، کائنات کے ساتھ جوڑتے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے جب ہوش سنبھال لی تھی تب تک میرے اپنے والد صاحب کو نہیں پتا تھا بخاری کیا ہوتی، مسلم کیا ہوتی۔ اوبیسی یعنی بریلوی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بریلوی تو نہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم بریلوی ہیں، نہ ہمیں پتا تھا بریلوی ہیں، جو تو بعد میں پتا جی ہم تو جناب بریلوی ہیں، حالانکہ وہ کیا چیز تھی؟ وہی یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر چلنے والے۔ اور کیا تھی اولیاء اللہ کی تعلیمات؟ جسے اب تصوف کہتے ہیں۔ ہاں، اب کسی کو بھی نہیں پتا تصوف کیا ہے، مسئلہ یہ ہے نا، تصوف بھی جو ہے وہ تصوف کے نام پر کسی کو پتا ہی نہیں۔ لیکن کیا تھا؟ رب کے ساتھ یعنی نیچر کے ساتھ جڑنے والی بات ہے۔ کیا کھانا کیا ہے؟ جو بزرگ اولیاء اللہ کی تعلیمات، کھانا کیا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ اب حلال ظاہر بات ہے، آج جس کو لوگ جو حلال حرام کی جو ڈیفینیشن بنا دی اس کے مطابق چلا جائے گا، وہی کھایا جائے گا جس کو آج حلال مانا جاتا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا، جب پتہ نہیں حلال کیا ہے، حلال کے نام پر جو کچھ بھی کھا رہے ہیں حلال سمجھ کر، اب جو حلال کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تو نہیں سامنے آئیں گے، جو حلال نے کام کرنا وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو آپ اپنی طرف سے حلال کھا رہے ہیں نا، حقیقت میں تھوڑی حلال کھا رہے ہیں۔ تو اب اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ کھانا تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ میں حرام کا نہ جائے۔ اولیاء اللہ کے نزدیک حلال اور حرام کیا تھا؟ حلال وہ جو رب کا رزق ہے اور رب نے اجازت دی ہے، حرام وہ جس میں شریکوں نے مداخلت کر دی ہے۔ رب کا رزق ہے، کائنات ہے، رب نیچر کا لایا ہوا رزق۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے جو اولیاء اللہ تھے وہ جدید معاشروں سے دور بھاگتے تھے، وہ باغات میں جنگلوں میں جا کر رہتے تھے، جنگلی رزق کھاتے تھے، باغات میں جا کے باغوں کا رزق کھاتے تھے۔ وہ آپ کو یعنی پتہ چلے گا جو اولیاء اللہ تھے ہر ایک زندگی میں یہی ملے گا کہ وہ ان معاشروں سے دور بھاگتے تھے، وہ لوگوں سے رزق نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے کھانے نہیں کھاتے تھے، لوگ دیتے بھی نہیں کھاتے تھے،
یہ بھری پڑی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بیک گراؤنڈ جو جس طبقے سے ہے، جنہیں آج بریلوی کہا جاتا ہے، سنی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا، تو یہ ہمیں یعنی کہ والدین کی طرف سے بھی یہ اولیاء اللہ کی باتیں بتائی جاتی تھیں، یہ سارے واقعات جو ہے تو وہ تو آج سمجھ آئی نا، رب نے آج واضح کیا نا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ وہ رب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا کھانا رزق طیب تھا جو نیچر قدرت رب فراہم کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کون سے، مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی اولیاء اللہ جن کو کہا ہے وہ کیا سارے کے سارے وحدت الوجود کے قائل تھے؟ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ایک ہی وجود ہے، اس سے الگ نہیں ہونا، جو اس سے الگ ہوا، جو اس سے کٹ رہا کائنات سے، وہ شریک ہے، مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ یہ کائنات یہ ایک ہی وجود ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس سے کٹنا نہیں۔ اگر کٹو گے تو کائنات میں رب کے ساتھ دشمنی کا سبب بنو گے، کائنات رب تمہیں مٹا دے گا، ذلت تو مسکنت کا نشان بنا دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ تھے حقائق، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت دشمنوں نے ایسے لوگوں کو اٹھایا، عربوں میں ایسے لوگوں کو اٹھایا، ہند کے اندر ایسے لوگوں کو اٹھایا، یہاں مدرسے قائم کروائے۔ یہ پہلے مدرسے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سر جو اولیاء اللہ جنہیں آپ کہتے ہیں، کون سا جتنے بھی اولیاء وہ کہاں نمازیں پڑھتے تھے، کہاں یہ حج روزے، یہ سارا کچھ، ان کو پتا تھا یہ ساری خرافات ہیں، ان کو پتا تھا حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ چیز بھی ہے، آپ ایک طرف احمد عیسیٰ کی دعوت رکھیں، ڈاکومنٹری رکھیں، اہل کتاب کو رکھیں، اسے پڑھیں، آپ دیکھیں، دوسری طرف آپ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، سب آپ کو سمجھ آ جائے گا، کون قرآن کو ماننے والا ہے، کون کتاب اللہ کو ماننے والا ہے، کون رب کا غلام ہے، کون اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے، اور کون ہے جو مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو چرب زبانوں کے شکار ہیں، جو اکثریت کے پیچھے چلنے والے ہیں، سب حقائق جو ہیں وہ آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں پھر کبھی اس موضوع کے اوپر مختلف پہلوؤں سے بات کرنے کی، مجھے لگتا ہے اس میں انہی پہلوؤں سے کافی ہے۔ پھر ملیں گے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔